یہ بتائیے گا قادری صاحب کہ واقعہ کربلا اور اس میں دی گئی جو قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں اور یہ تعلیمات کیا آج کا مسلمان ان پہ عمل پیرا ہے جو اس کو ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جناب محترم مرتضیٰ ڈار صاحب آپ کا اور کیپٹل ٹی وی کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے یہ خوبصورت پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العالمین نے عظمت اہل بیت میں سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ کا ارادہ صرف ارادہ نہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، آپ کو پاک کر دے ہر اس چیز سے جو کہ ناپسندیدہ ہے، اور ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت طیبہ میں، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس میں صرف یہ ایک آیت نہیں، 20 ایسی آیات ہیں جن کے اندر اہل بیت اطہار اور ان میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسنین کریمین سلام اللہ علیہ مجمعین ہستیاں ہیں، آقا علیہ السلام ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ فرمایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنے والا بھی گناہ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر جو دل و جان سے ان کا نام پکارتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، تو وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے کہ ہر شر سے اور ہر غلاظت سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ پھر اس آیت طیبہ کے تحت بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ ہیں، چونکہ اس آیت کا شان نزول وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری چادر کو پھیلایا اور اس کے اندر چاروں ہستیوں کو بٹھا لیا۔ ایک طرف سیدنا حیدر کرار ہیں، دوسری طرف سیدہ زہرا پاک ہیں، پھر دائیں طرف سیدنا امام حسن ہیں، بائیں طرف سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کو چادر میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ نے، آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت تطہیر اتری تھی۔ تو اس آیت طیبہ کے تحت ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جب محرم الحرام آتا ہے تو ذکر اہل بیت کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ محافل ذکر اہل بیت، تذکرہ شہداء اہل بیت، اور پھر پیغام کربلا، یہ سب کچھ کیوں منعقد ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ آج کی میرے سامنے ایسے ڈھیر سارے سوالات ہیں آپ کے سوال سمیت۔ تو اس آیت طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت اہل بیت امت پر فرض ہے، نماز کی طرح فرض، حج کی طرح فرض، اور جس طرح زکوٰۃ ہے اس کی طرح فرض ہے محبت اہل بیت۔ تو جس طرح نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ذکر اہل بیت اطہار کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جناب چیزیں یہ ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر کیوں نہیں بیعت کی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو امام علی مقام کے جب ہم خطبات پڑھتے ہیں اور آپ کے جو مدینہ پاک سے مکہ، مکہ سے کربلا رحلت پڑھتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام پاک فرماتے ہیں یزید وہ شرائط جو خلافت کی ہوتی ہیں ان پر پورا نہیں اترتا۔ سبب یہ ہے کہ یزید شرابی ہے، سبب یہ ہے کہ یزید زانی ہے، سبب یہ ہے کہ یزید زنا کو جائز اور حلال قرار دیتا ہے، سبب یہ ہے کہ یزید قتل و غارت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو حرام قطعی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ان کو حرام قطعی فرمایا، اس لیے فرمایا کہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد تو کر دوں گا، مگر میں کبھی بھی ایسے شرابی، ایسے زانی، ایسے قتل و غارت کو عام سمجھنے والے اور انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والا جو ہے، اسے میں کبھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم جو فلسفہ حسینی ہے، جو پیغام کربلا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں گناہ عام ہے،